بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے نماز کے بارے میں کہ نماز ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیوں اہم ہے، اور نماز پڑھنے کے ہمارے لیے کیا فائدے ہیں، اور نماز کا صحیح فائدہ ہمیں کیا ہوگا، اور ہمارا مقصد کیا ہے نماز کا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ اکبر ایسے کہتے ہیں۔ جب ہم ایسے اللہ اکبر کیا کہتے ہیں نا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آج میں آپ کو اس کا مطلب بتاتی ہوں۔ ریزننگ اس کا مطلب ہے کہ جیسے دیکھا آپ نے اکثر جب پولیس کسی ملزم کو پکڑ لیتی ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، تب تک وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ سلنڈر کر دیتا ہے، ایسے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، سلنڈر کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ہار ہو گئی ہے اور میں بالکل بہت جھک گیا ہوں، نیچے ہو گیا ہوں۔ اس کی ہار ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سلنڈر کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضری لگاتے ہیں، تو اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیا، ہماری توبہ ہے، ہم بالکل ناکارہ ہیں، ہم بالکل بے فضول ہو چکے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہم سلنڈر کر کے بالکل کمزور چھوٹے، اور جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جب ہم یوں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سلنڈر کر دیا، ہم بالکل فنا ہے، ختم ہو چکے ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں آئے ہیں تو ہماری حاضری قبول کر۔ تو جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں اور یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ واقعی بڑا ہے اور اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کی ذات بڑی بے شک غفور و رحیم ہے، تو اگر ہم چھوٹے ہیں تو پھر چھوٹوں والے کام کریں۔ اگر اللہ بڑا ہے تو کم سے کم ہمارے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے کہ جو بڑا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کی بات کوئی بھی ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو واقعی وہ بڑا، ان کا تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے تجربے کیے ہوتے ہیں، وہ اس کام سے گزرے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ہم کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اگر یہ کام کریں گے یہ ہمارے لیے اچھا ہے، وہ منع نہیں کریں گے، اگر وہ برا کام کرنے لگیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ کام برا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ بہت بڑا ہے، وہ ہمیں ہر کام سے منع کرتا ہے۔ سلنڈر کرنے کا مطلب، اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے عارضی طور پہ نماز پڑھی ہے اور ختم سب کچھ ہے۔ جب مجرم میں پکڑا جاتا ہے نا تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں یہ فلاں کام چھوڑ دوں گا، فلاں کام چھوڑ دوں گا، میں چوری چھوڑ دوں گا، میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ اکبر کہنے کا بھی مطلب ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم وہ جو ہمارے اندر گناہ ہے نا وہ ہم ختم کریں۔ جیسے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ ہمارے اندر ختم ہونے چاہیے، چگلی ہے ہمارے اندر وہ ختم ہونی چاہیے، غیبت جو ہم کرتے ہیں دوسروں کی وہ ختم ہونی چاہیے، اور جو ہم اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس امانتیں رکھائی جائیں تو وہ امانتوں میں خیانت ہو جاتی ہے، تو وہ ہمارے اندر ختم ہو جائیں۔ لوگ دھوکہ بہت دیتے ہیں، اکثر لوگ آج کل کے دور میں دھوکہ بہت ہی دیتے ہیں ایک دوسرے کو جھوٹ بول کر۔ سب سے گناہ کی جو جڑ ہے نا وہ جھوٹ ہے۔ اگر ہم میرے خیال میں جھوٹ بولنا ختم کر دیں تو میرے خیال میں 100 میں سے 90% ہمارے اندر اچھائیاں آ جائیں گی، اور صرف 10% جو ہے نا ہمارے اندر گناہ رہ جائیں گے، اگر ہم صرف جھوٹ ختم کر دیں۔ اور جھوٹ اگر ہم ختم کر دیں گے تو یقیناً ہم نماز کی طرف بھی چل پڑیں گے، اور جب نماز کی طرف چلیں گے تو یقیناً اللہ کی ذات نے فرمایا کہ وہ جنت کے قریب تر انسان ہوگا، وہ شخص جنت کے قریب تر ہوگا جو اب نماز قائم کرے گا، جو نماز کا پابند ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جو ویڈیو پڑھ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم دن میں جتنی بھی نمازیں پڑھ سکیں، آہستہ آہستہ ہم 5 نمازیں مکمل کر سکیں، تو ہم اپنی نماز نہ کوئی چھوڑیں، ہم اپنی نماز پوری پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلنڈر کرنے کا موقع دے، سلنڈر کرنے کی طاقت عطا کرے، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔